الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ موضوع نہج البلاغہ میں عہد نامہ جو کہ جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا، ہم اس عہد نامے کو مطالعہ کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ اسلامی حاکم امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں غربت اور فقر کو کیسے دور کریں، کیونکہ ایک ریاست اسلامی میں غربت اور فقر کو دور کرنا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک عمل شمار ہوتا ہے۔ یعنی اسلامی ریاست ایک معاشرے کو اسلامی معاشرے کو وہ ترقی یافتہ اور مشکلات سے عاری معاشرہ عطا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں سے یہ ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں اور ان ضروریات کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر اسلامی قوانین نافذ کرتے ہوئے ترقی کو جنم دیا جائے۔ یعنی اسلامی ریاست یہ نہیں ہے کہ فقط چند قوانین کا اجرا کر دیا جائے اور معاشرہ بے شک پسماندہ، غریب، فقیر، جاہل اور بے تعلیم رہ جائے، یا اس کے اندر کسی قسم کی اقدار جنم نہ لیں، بلکہ اسلامی حکومت خصوصاً ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو اسلامی حکومت کا تصور پیش کیا ہے، اس اسلامی تصور سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی دین کی اساس پر، دین کی بنیاد پر، اسلامی قوانین کی بنیاد پر ایک معاشرے کو ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ معاشروں کے اندر مسائل کا حل یا ترقی یا اسی طریقے سے تہذیب کا اور تمدن کا بڑھنا وہ یا تو ایک فکر باطل اور گمراہ کن فکر کے اوپر مشتمل ہوگا یا حق اور حقیقی تعلیمات پر مشتمل ہوگا۔ جیسے ہر انسان کی زندگی ہے، ہر انسان جو زندگی بسر کرتا ہے اس زندگی میں یا تو وہ اپنی زندگی حق اور حقیقی نظریات کی دوش پر بسر کر رہا ہے یا باطل نظریات پر ہے۔ باطل نظریات کے اوپر جو ریاستیں یا جو کمیونٹی یا سوسائٹی جنم لے لیتی ہے، جیسے ابھی ہمیں یورپ کی سوسائٹی نظر آ رہی ہے، تو اس کا خوشحال ہمیں دکھائی دینا یہ ہماری نگاہوں کا دھوکہ ہے، وإلا یہ ایک مردہ اور بنجر معاشرہ ہے اور تکلیف، دکھ اور اضطراب سے بھرا ہوا معاشرہ ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور وہ بے دینی کا شکار ہوتے ہوئے اور غیر اسلامی اصولوں کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے اپنے معاشروں کو جو تباہ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف قرار پا جاتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں ایک معاشرے کے اندر تبدیلی، ایک معاشرے میں ترقی، تہذیب و تمدن یا ایک معاشرے کا ایک ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنا، امن و امان کا قیام، ان سب کی بنیاد دین الہی ہونا چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اس اساس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ اسلامی حاکم کی اہم جو ذمہ داری ہے وہ غربت اور فقر کو دور کرنا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے اس عہد نامے سے جو ہمیں بعض نکات سمجھ آتے ہیں اور نہج البلاغہ کے دیگر مکتوبات و خطبات سے، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک نوع غربت کو ختم کر دیا، اگرچہ بڑی سختی میں تھے کہ بیت المال خالی تھا۔ جیسے بھی ہمارے ملک کی حالت ہے، ہم کسی بھی وزیر اعظم یا صدر کو لے کے آ جائیں، جتنی بھی وہ صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو، بالآخر ملک کے اندر اسے ترقیاتی امور انجام دینے کے لیے، غربت اور فقر کو دور کرنے کے لیے، امن و امان کی بحالی کے لیے اسے مال چاہیے۔ بیت المال ادھر خالی ہے، قومی خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، تو کہاں سے وہ مال لائے؟ یہاں پہ اسلام اگر کوئی اسلامی نظریہ رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے
تو مال لانے کے لیے انسانی جانوں کا سودا نہیں کرے گا، قوموں کو غلام نہیں بنائے گا، پست اعمال انجام دے کے پیسے کو لینا نہیں چاہے گا، کیونکہ اس پیسے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی حقیقت میں، یہ کئی قسم کی دشواریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھا اس طرح سے جاتا ہے کہ اگر اس طرح سے مال لے آیا جائے تو ممکن ہے کہ یہ مال وہ رونق کا سبب بنے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اگر اسلامی حاکم ہوگا امام علی علیہ السلام کی اس عہد نامہ کی روشنی میں، وہ اموال کا اہتمام کرے گا محنت کے تصور کے ساتھ، استقلال اور آزادی کے تصور کے ساتھ۔ لہٰذا محنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رونق رکھی ہے، عزت رکھی ہے، برکت اور احترام رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سستی میں، کاہلی میں یا کاموں سے بچ جانے میں یا کام نہ کرنے کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی قسم کی عزت نہیں رکھی، بلکہ اس کو ناگوار اور اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے، ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کے عہد نامے سے جو غربت اور فقر کو دور کرنے کے، اسلامی حاکم کے لیے غربت اور فقر کو دور کرنے کے جو طور طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بیت المال میں ایک حق معین کر دیا جائے۔ اس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ریاست غریبوں کے لیے مختلف قسم کی اسکیمیں کھولیں، جن اسکیموں کے ذریعے سے یا منصوبہ یا پلان کے ذریعے سے، قومی منصوبے بنتے ہیں، قومی پلان کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ کرنے کی طرف آئے۔ مثلا ایجوکیشن فری کر دیں، بجلی کو سستا کر دیا جائے، طبی سہولیات میڈیکل اس کو فراہم کیا جائے بڑے ارزاں اور بڑے کم نرخوں کے اوپر، یعنی بہت سستا اس کو فراہم کیا جائے یا فری میں فراہم کیا جائے، یعنی زندگی کی جو بنیادیں ہیں اور اساس ہے اس میں حق دیا جائے۔ یا جیسے ایران کے اندر یارانہ کے نام سے چلتا ہے ایک اماؤنٹ، مالی اماؤنٹ 18 سال اور اس سے اوپر کے افراد کو دی جاتی ہے، اور پھر بچوں کے اعتبار سے وہ اماؤنٹ کم زیادہ بھی ہوتی ہے، وہ پورے ہر ایرانی کو ملتی ہے۔ لہٰذا اس طرح سے ان کی کمک اور مدد کی جائے، یہ ایک طریقہ کار ہم نے پڑھا۔ دوسرا طریقہ کار ہم نے غربت اور فقر کو ختم کرنے کا پڑھا، یعنی یہ وہ پلان ہے جو ہمیں سوچنے چاہیے۔ ہم یونیورسٹیز میں پڑھ کے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے اتنا ذہن نہیں چلا سکتے کہ ایک گھرانے کو مڈل کلاس گھرانہ کیسے بنائیں، یعنی ہر انسان کی زندگی میں اتنی مقدار کے مومنین یا اطراف میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ اگر ان کے لیے کوئی اچھا منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو جائے اور بعض مومنین کی خدمات کو لیا جائے تو ایک معاشرے کو یا ایک چھوٹی سوسائٹی کو بھی وہ مڈل کلاس زندگی عطا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ انسانی سوچ کے اوپر ہے کہ کیسے منصوبے بنائیں، کس طریقے سے اس طرف آیا جائے۔ خلاصہ کلام، حکومت کی ایک ذمہ داری اس طرح کے قومی پلان بنانا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ذریعہ جو ہم نے اس میں پڑھا وہ یہ تھا کہ غنیمت کے اموال آتے ہیں تو ان غنیمت کے اموال میں سے کچھ حصہ غریبوں کا نکالا جائے اور وہ ان تک پہنچایا جائے۔ اب یہ لسٹیں تیار کی جاتی ہیں اور ہر دور میں ہے بھی ایسا۔ ہر ملک کے اندر پسماندہ آبادی، جھگیوں میں رہنے والی آبادی، یا جو ایک شہر کے اندر پسماندہ محلے ہوتے ہیں ان میں رہنے والے افراد، وہ مشخص اور نمایاں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے مختلف طرح کی غنیمت کے اموال سے مدد کی جائے۔ آج کے دور میں غنیمت اگر نہیں ہے تو اور کئی ذرائع ہیں، مثال کے طور پہ معدن نکل آتا ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، بجلی ہے، یا اسی طریقے سے زراعت ہے۔ ہر ملک کوئی نہ کوئی یہ خصوصیت ایسی رکھتا ہے کہ جس سے اسے بڑے پیمانے پہ گورنمنٹ کو یا حکومت کو آمدن آتی ہے۔ یہ بھی آزادانہ طور پہ وقت کے حالات کے تحت اور وقت کے تناظر میں جو ایک ریاست کے اندر امور انجام دیتے ہیں اس کے اوپر دین اسلام نے چھوڑ دیا ہے کہ یہ منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ کار وہ ہے خراج، یعنی زمینوں کو آباد کیا جائے۔ پاکستان میں بھی اس وقت ایک بڑا رقبہ ایسا ہے کہ جو غیر آباد ہے، لہذا اگر حکومت پیشکش کرے کہ ان کو آپاشی یا زراعت اور اس طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور اس میں انہیں مدد کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے، تو لوگوں کو ابھاریں کہ وہ زمین کو آباد کریں۔
کیونکہ جو زمین کو آباد کرتا ہے اس آباد کاری کے نتیجے میں ایک تو زراعت بڑے پیمانے پہ یعنی ملکی فائدہ ہوتا ہے، نمبر 2 وہ دوسروں کی محتاجی سے ہٹ جاتا ہے، کم سے کم اپنا پیٹ پال سکتا ہے اچھے طریقے سے، لہذا زراعت کو فروغ دیا امیر المومنین علیہ السلام نے، بڑے پیمانے پہ زمینوں کو آباد کیا۔ آج ہم جس موضوع کی طرف داخل ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے تاجروں کے ساتھ اور تاجروں کو جو مشکلات پیش آتی ہیں، مثلا بعض تاجر کرپٹ نکل آتے ہیں، بعض تاجر ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے بارے میں امام علیہ السلام نے کیا موقع اختیار کیا، یا اسی طریقے سے بعض نااہل افراد حکومت کے اندر لائے جاتے ہیں، مختلف اسباب بنتے ہیں، سفارش چل جاتی ہے، جان پہچان چل جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کرپشن کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا ان مسائل میں کیا موقف تھا؟ کیونکہ نہج البلاغہ کے آگے کا حصہ انہی مضامین سے مربوط ہے۔ ہم آج انشاءاللہ تعالی نہج البلاغہ میں عہد نامے کا ایک بڑا حصہ اس تناظر میں پڑھ لیں گے، لیکن ہم اس کو اگر خلاصہ کرنا چاہیں، اگرچہ کئی عناوین کے تحت یہ موضوعات آ جاتے ہیں اور ہر لائن وہ یا ہر سطر اس عہد نامے کی مزید دقتوں کے اندر جانے کی گنجائش اس میں موجود ہے، اور خصوصاً اگر شعبہ جات سے منسلک افراد آ جائیں کہ جو تجارت کے یا اقتصاد کے اکنامکس کے شعبے سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مزید دقتوں میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم اسے ایک کلی طور پہ دیکھتے ہیں، ایک جامع طور پہ دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم 2 حصوں میں بند کرتے ہیں کہ ملک کے اندر اقتصاد بڑے پیمانے پہ تاجروں کے مسائل سے بھی یعنی متاثر ہوتی ہے اور کرپٹ افراد سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ ان 2 کے بارے میں امام علیہ السلام نے اپنا خصوصی موقف بیان کیا۔ میں دوبارہ یہ تکرار کر دوں، کیونکہ ایک ریاست کے اندر اگر اقتصاد برپا نہ ہو، حتیٰ ہم لوگوں کی زندگیاں بھی اسی طرح سے ہیں، اگر ہم اپنی شخصی زندگی میں اپنا اقتصاد کو بحال نہیں کر سکتے تو ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں۔ دین اسلام نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ تم پوری زندگی دوسروں کے دوش پہ گزار دو، یعنی دوسرے ہی تمہارا اہتمام کرتے ہوں، دوسرے ہی تمہارے لیے بھاگ دوڑ کریں، قطعاً ایسا دین اسلام نے درس نہیں دیا، بلکہ دین اسلام یہاں پہ معیشت کی تدبیر کرنے کا درس دیتا ہے۔ الکافی میں ایک روایت ہے، الکمال کل الکمال، امام باقر علیہ السلام سے، کہ اگر کوئی چوٹی کے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی کمالات کی اوج پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو 3 کام کریں۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام کیے تو وہ اپنے کمالات کی بلندی پہ پہنچ جائے گا۔ پہلا یہ ہے التفقہ فی الدین، دین غور و فکر سے لے، دین معاشرے سے نہ لے، دین رسومات کو دیکھ کے نہ لے، اس کو بہت ہم اپنے قلب کے اندر ان باتوں کو اتاریں۔ یہ وزنی باتیں ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، وہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ توفیق انسان کو دیتا چلا جاتا ہے۔ کم سے کم نظریہ تو بنا لیں کہ دین میں نے غور و فکر سے لینا ہے، جہاں پہ غور و فکر کے بغیر میں دین لے رہا ہوں وہاں پہ میں تھوڑا سا مشکوک ہو جاؤں اس کے اوپر، تاکہ غور و فکر کر سکوں۔ لہذا غور و فکر، التفقہ فی الدین پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ الصبر علی النائبہ، مشکلات کے اوپر صبر کرے، مشکلات سے انسان آئے روز 2-4 ہوتا رہتا ہے، عزت ہر انسان کی کچھ نہ کچھ دو پہ لگ جاتی ہے۔ جب انبیاء و ائمہ علیہم السلام ان کی دنیا کے اندر عزت جو ہے دین کی خاطر دو کے اوپر لگی تو پھر بقیہ کس کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے؟ لہذا اگر کوئی دین کے اندر متحرک ہو کے اپنی عزت کو دو پہ نہیں لگاتا تو پھر دنیا اس کو عزت دو پہ لگائے گی۔ بہرحال الصبر علی النائبہ، مشکلات کے اوپر صبر کرے۔ مشکلات کئی قسم کی آتی ہیں، مثلا غربت فقر کے اعتبار سے، مرض کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، محتاجی کے اعتبار سے، کئی قسم کی مشکلات ہیں۔ مشکلات کا ہم دروازہ ہمیشہ نہیں بند کر سکتے، مشکلات آن پڑے تو صبر سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن مشکلات آئیں نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو افراد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی مشکل نہ آئے تو وہ کئی قسم کی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑی مشکل
پیروں فقیروں کا جیب بھرنا ہے، وہ پھر ساری عمر پیروں فقیروں کی جیبیں بھرتے رہتے ہیں، پھر بھی مشکلات سے نہیں نکلتے۔ لہذا مشکلات وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مشکلات اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ نے یہ زمین آباد اسی لیے کی ہے کہ مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑے۔ الصبر علی النائبات، تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، تدبیر المعیشہ یا التدبیر فی المعیشہ، اپنی زندگی میں، معیشت میں، اپنے روزگار میں تم تدبیر کرو، پلان بناؤ اس کا۔ تمہیں اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یا یہ فکر نہ کرو کہ میرے پلان اور تدبیر کے مطابق نتیجہ نکلتا یا نہیں، کیونکہ تدبیر تو اللہ ہی کی چلے گی، لیکن اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ تم تدبیر کرو معیشت کی۔ مثلا اگر تمہارے ہاتھ میں چند اموال آئے ہیں، ان اموال کو کیسے خرچ کرنا ہے؟ ہم اس کا ایک بڑا تجربہ اپنے اس خود ادارے میں دیکھ چکے ہیں کہ قلیل اموال آتے ہیں، اگر ہم اس کی اچھی تدبیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کی برکات سے کئی افراد استفادہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات افراد جو استفادہ کرتے ہیں ان کی تعداد 100 سے اوپر چلی جاتی ہے۔ لہذا تدبیر کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر اصلا تدبیر ہی نہ کریں، یعنی بھاگ دوڑ نہ کریں، تدبیر نہ کریں، غلط بعض فیصلے نکل آئیں، تو ہمیں کئی ملینوں کا بھی نقصان ممکن ہو جائے۔ لہذا تدبیر مہم ہے۔ اگر انسان تدبیر کرے، قلیل مال سے کثیر کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ التدبیر فی المعیشہ، حاکم اسلامی کا بھی یہ وظیفہ ہے، معیشت کی تدبیر کرے۔ دین اسلام وہ یہ نہیں کہتا کہ رگڑ کے زندگیاں بسر کر دو، تدبیر کرو۔ اس تدبیر میں وسعت، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وسعت ملے، وسعت مل جائے گی۔ تنگی ہے تو انسان جان لے گا کہ میرے رب کی تدبیر ہی پھر یہ تھی۔ آئے ہم اسلامی حاکم کے اعتبار سے ان مسائل کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرہ اگر اقتصاد اس کی قائم نہیں ہوتی تو وہ فقیر معاشرہ کہلائے گا۔ فقر کئی قسم کے مسائل لے کے آتی ہے، اس طرف ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے۔ فقر کے مسائل میں اگر ایک قوم فقر سے نہیں نکلتی تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جب پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو کئی مسائل لے کے آتی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ اگر ایمان باقی رہے تو، ایمان باقی رہے، سب سے بڑا مسئلہ بلیک میل ہونا ہے۔ برے طریقے سے وہ قوم بلیک میل ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ ایک انسان بلیک میل ہوتا ہے، ایک دفعہ پورا کا پورا معاشرہ بلیک میل ہوتا ہے۔ اور اس کی شواہد آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد کے دور میں ملیں گی، حتیٰ کہ آپ خود اس کو ملاحظہ کریں کہ اقتصاد کو بہتر کرنا ایک معاشرے کے اندر، صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک شخص کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے ضابطے بنائے ہوئے ہیں، معاشرے کے اعتبار سے معاشرتی طور پہ اقدام کرنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ایک معاشرہ، ایک ریاست، اس کے اندر غربت کو دور کرنے کے ہمیں خود پلان سوچنے چاہیے، خود اس کے لیے تدبیر سوچنی چاہیے۔ دیکھیں کہ غربت کہاں سے آتی ہے، فقر کہاں سے آتا ہے، کیا کیا اس کے اسباب بنتے ہیں۔ آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم بنے اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی انہوں نے بنیاد رکھی تو غربت کو ختم کرنے کے بے شمار طریقے انہوں نے امت کو دیے۔ غنیمتیں ان میں سے ایک ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، صدقات ہیں، اسی طرح سے ایثار اور قربانی ہے۔ کئی طرح سے انہوں نے غربت کو دور کیا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے، فقیروں کو کھانا کھلانا ہے۔ مثلا کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو ایک غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح حج میں کوئی خطا ہو گئی، بعض ہیں کہ عمدن خطائیں ہیں، بعض ہیں کہ غیر عمدی خطائیں ہیں، تو چلو پورا ایک گوسفند دیا یا اونٹ دینا پڑ گیا۔ آپ ان اسلامی احکام کی پر غور کریں کہ کم سے کم بھوک کی حد تک یا لباس کے عطا کرنے کی حد تک کتنی تیزی سے غربت کا خاتمہ کیا گیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت
بہت کم ہو کے رہ گئی۔ اگرچہ قحط سالی ہے، جنگوں کی شدت ہے، اس کی وجہ سے ایک عمومی طور پہ غربت آئی ہوئی تھی، لیکن اس عمومی غربت میں بھی اتنا خاتمہ کیا کہ معاشرے جی سکیں، یہاں تک کہ 9 ہجری یعنی 9 سالوں کے اندر اندر اس جزیرہ عرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاملاً غربت کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، کاملاً۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بھی حکومت اسلامی ایسی ہے، کیونکہ ان سے پہلے جو حکومت تھی اس میں بیت المال خالی کر دیا گیا، لوگوں کی زمینیں لوٹ لی گئیں اور انحراف کو بہت بڑے پیمانے پہ پھیلا دیا گیا۔ اب جب امام علی علیہ السلام آئے، بیت المال خالی پڑا ہوا تھا، قومی خزانہ خالی ہے، کہاں سے وہ لے کے آئیں؟ دوسری طرف ہے لوگوں کا حاکموں کے اوپر اعتماد ہی اٹھ چکا تھا، لہذا کیا پتہ کہ یہ حاکم کیسا نکلے۔ لوگوں میں کئی قسم کے گروہ، باغیانہ سرکش گروہ بنے ہوئے تھے۔ ادھر سے پھر امیر شام کی طرف سے آئے روز حملے ہوا کرتے تھے، جو کہ آپ کہہ لیں دہشت گردی کے یا خودکش حملہ آور کی مانند حملے تھے کہ جو پوری بستیوں کو اجاڑ کے چلے جاتے تھے۔ ایسے میں امام علی علیہ السلام نے کمال تدبیر سیاست کے ساتھ غربت کو دور کیا۔ ہم نے بعض طریقے تو دیکھ لیے غربت دور کرنے کے، دوسری طرف سے اگر ہم آئیں اور ان عناوین کو دیکھیں، اگر اسلامی ریاست کا اقتصاد کھڑا ہو جائے، اس اقتصاد کا برقرار ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ متوسط طبقہ جنم لیتا جا رہا ہے اور غربت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا 2 چیزوں کے اوپر امام علی علیہ السلام نے خصوصی آ کے زور دیا۔ نمبر 1، جو افراد گورنمنٹ میں لائے جائیں وہ معیار کے اوپر اتریں۔ اگر آپ معیار کے اوپر اپنے اداروں میں یا اپنی گورنمنٹ میں افراد کو نہیں لے کے آتے، یہی کرپشن پھیلاتے ہیں۔ میں مثال آپ کو اپنے انہی دینی ایک طبقے سے دی جاتی ہے آپ کی خدمت میں۔ مثلا ایک شخص ہے جس نے حوزہ علمیہ میں صحیح نہیں پڑھا، پڑھائی میں وہ بہت ہی نالائق تھا، حتیٰ کہ اس کو جو بنیادی احکام ہیں وہ بھی صحیح نہیں آتے۔ اب ایک جگہ پہ مومنین کی ضرورت ہے ایک اچھے عالم دین کی، یہ خطابت اچھی کر لیتا ہے، مثلا رولا اچھا لیتا ہے، نعرے اچھے لگوا لیتا ہے، لیکن بقیہ اس کے پاس نہ شعور ہے، نہ فہم ہے، نہ کچھ۔ دوسری طرف ان کو ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو ایک ادارے کو، مثلا مسجد کو سنبھالیں، امام بارگاہ کو سنبھالیں، کوئی دینیات سینٹر ہے اس کو سنبھالیں، کوئی تبلیغات کی گنجائش ہے اسے سنبھالیں۔ اب یہ بندہ ادھر چلا جاتا ہے کیونکہ اچھی وہاں پہ انہیں تنخواہ مل رہی ہے، لوگوں سے اچھے روابط ہیں، یعنی اچھی سوسائٹی بھی مل رہی ہے۔ چونکہ اچھی سوسائٹی میں جائے گا تو وہاں پہ اس کا گھرانہ بھی ایک نو خوشحال ہوگا اور وہاں پہ خود وہ بھی مطمئن زندگی بسر کر سکے گا، تو وہ اپنی جہالت کو اندر سے چھپاتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو عالم فاضل شو کر کے ایسی جگہ منتقل کر دے تو وہاں پہ کیا کیا مفاسد جنم لیں گے، کیونکہ ایک تو علمی طور پہ وہ محکم نہیں تھا، یعنی لوگوں کو اسی سطح جہالت پہ رکھے گا تاکہ اسے قبول کر سکیں۔ اگر لوگوں کی سطح علمی بلند ہو گئی تو پہچان لیں گے کہ یہ تو اہل علم نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کی سطح جہالت بلند ہی نہیں ہونے دے گا، بالفاظ دیگر انہیں مراسم میں الجھائے رکھے گا، انہیں مناظروں کی بحثوں میں الجھائے رکھے گا، بس انہیں دعائیں ہیں، عزاداری ہے اور چند مناسبتیں، ان کا احیاء کیا ختم بات۔ وہ وہاں پہ کوئی انہیں باشعور، بافکر، کوئی تعلیمی سلسلے کوئی ادھر شروع نہیں کر پائے گا، لہذا مراسم کے اندر الجھ کے رہ جائیں گے۔ نمبر 2، ایک جگہ پہ شعور ضروری ہے کہ ایک جگہ کو ترقی دینے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے، زحمت اور محنت ضروری ہے۔ اس کے اندر نہ زحمت نظر آئے گی، نہ شعور نظر آئے گا، اور وہ ادارہ یا موروثی بن جائے گا یا وہ ختم ہونے کے قریب آ جائے گا، یعنی صرف ایک بلڈنگ کھڑی رہ جائے گی۔ یہی مسائل ہمیں دفاتر میں بھی ہیں، خصوصاً پاکستان میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر خصوصاً یہ جو ہمارے نواحی علاقے ہیں، پاکستان کے دور افتادہ علاقے ہیں، جیسے شمالی علاقہ جات بعض ہو گئے یا اسی طرح سے بارڈر ایریاز ہو گئے، وہاں پہ گورنمنٹ کی اگر ایک پوسٹ ہے، اس پوسٹ پہ بندہ چلا جاتا ہے یعنی وفات ہو جاتی ہے، اگر اس کا بچہ 18 سال عمر ہے اس کو وہاں پہ بھرتی کر لیں گے، بے شک اسے کچھ نہیں آتا۔ اگر کوئی آل اولاد نہیں ہے اس قابل تو اس کے بھائی کو تنخواہیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ عملاً پاکستان میں کئی جگہوں پہ پایا جاتا ہے، عملاً وہاں پہ بھائی کو تنخواہیں جا رہی ہیں۔
کس چیز کی، وہ تو بھائی جاتا بھی نہیں ہے ادھر، اسے تو بالکل ہی سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن تنخواہ لے رہا ہے مثلا 40,000 روپے 50,000 روپے اسے لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے علاقے کا ہے اور اس کے اپنے قبیلے کا یا ان سے دوستی ہے، تو اس طرح طور طریقے چلا کے وہ لے رہا ہے۔ ایک تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام کمائی ہے۔ نمبر 2، اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے آ کے یہاں پہ ایک انتہائی سختی کی کہ جس بندے کو تم نے لانا ہے کن شرائط پہ لانا ہے، وہ تمہاری اگر آ کے خوش آمد کرے، تمہیں تحفے تحائف دے، تم مجھ سے بڑا قریب ہو جائے اپنے مثلا اموال کی صورت میں، تو تم اسے فوراً منصب نہ دے دینا۔ لہذا اس کا دروازہ بند کیا۔ دوسری طرف تاجروں کو قابو کیا، کیونکہ تاجروں کی جو گیم ہے یا تاجر جس طریقے سے نقصان اقتصاد کو پہنچاتے ہیں کوئی اور طبقہ نہیں پہنچاتا۔ ہم ایران کے اندر تو یہ والے مسائل دیکھ رہے ہیں، مثلا تاجر طبقہ پوری دنیا میں ہی ایسا کرتا ہے، پاکستان میں بھی عام ہے۔ مثلا اگر تاجر طبقہ ہے، اس نے مرغی بیچنی ہے، مرغی کی قیمت ہے بالفرض 150 روپے، لیکن وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے 500 روپے تک اسے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ میٹنگ ایک بلاتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ فروخت نہ کرو مگر اس قیمت پہ۔ اب گورنمنٹ آ کے قابو کرنے کی کوشش کرے کہ ٹھیک ہے 150 سے 200 تک آ جاؤ، لیکن 500 تو بہت زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں بیچتے۔ اب گورنمنٹ اس پہ پابندی لگا دے یا ان کے زور زبردستی سے ان کے پولٹری فارم سے مرغی نکالے، وہ کیا کرتے ہیں مرغیوں کو ہی مار دیتے ہیں، کیونکہ اس کا وہ جبران کر سکتے ہیں۔ مرغی ابھی مثلا 200 روپے میں بک رہی ہے، تو یہ مرغی اگر ہم نکال بھی دیں مر بھی جائے تو بعد میں ہم 600 روپے میں بیچ دیں گے، تو یہاں پہ پھر یا بلیک ہونے لگ جاتی ہے مرغی، کیونکہ گورنمنٹ نے تو پابندی لگائی، پابندی لگ گئی تو اب پہنچ نہیں رہی، مارکیٹ میں نہیں پہنچ رہی۔ جب مرغی مارکیٹ میں نہیں پہنچ رہی، لوگوں کی ضرورت بھی نہیں پوری ہو رہی، تو یہاں پہ بلیک ہوتی ہے، نیچے نیچے پھر وہ فروخت کی جاتی ہے، دکاندار پہ لے آتے ہیں اور مہنگے نرخوں مہنگے داموں اسے بیچتے ہیں۔ تو تاجر اس طرح کی گیمیں بڑے پیمانے پہ کھیلتے ہیں۔ اسی طرح سے تاجر بعض اوقات ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ملاوٹ کی صورت میں کئی گنا ان کا مال بڑھ جاتا ہے اور اس طرح سے وہ مال کماتے ہیں۔ یا تاجر بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ انہوں نے مثلا گندم ہوئی اور آپ نے مثلا 1 من گندم ہے اسے گودام میں محفوظ کر لیا، اب آپ انتظار کرتے رہے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی قحط کی صورت پڑ جائے گی، لوگوں کی ضرورت پڑے گی اور لوگ ڈھونڈ کے جب تھک جائیں گے تو تب ہم اسے 4-5 گنا مہنگا بیچیں گے، اور آج کے دور میں یہ کثرت سے انجام پاتا ہے۔ اب بلکہ حکومتیں بھی اب تو یہ کام کرنے لگ گئی ہیں تاکہ معاشروں کو اور قوموں کو اپنے ماتحت رکھیں۔ یہ 2 آپ کے سامنے نکات ہیں۔ آئیں اب ہم اسی کو تیزی سے پڑھتے ہیں، پہلے والے حصے کو، کہ کس کو حکومت کے اندر لایا جائے، کس کو یہ منصب دیا جائے۔ یہ کلی طور پر ہے، انسان کو اپنے روابط بڑھانے میں محنت اور زحمت کرنی چاہیے، لیکن بے معیار بندہ جس کے اندر کوئی معیار نہیں ہے اس کو نہ لایا جائے، نہ امانت داری ہے، نہ عقل و شعور ہے، اور نہ اس کے اندر خدمت کا کوئی جنبہ پایا جاتا ہے۔ لہذا آئیں دیکھیں کہ امام علیہ السلام کس طریقے سے اس طرف ابھارتے ہیں کہ کن بندوں کو لائیں۔ اولاً تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی طرف تم رجوع کرو۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ کسی کی بلند رفعت کی وجہ سے اس کے معمولی کام کو بڑا نہ سمجھ لو، اور کسی کے بڑے کام کو اس کے خود پست ہونے کی وجہ سے معمولی نہ قرار دو، یعنی اس کے مرتبے پہ اس کو رکھو۔ جس کا کارنامہ ہے، جس کی حسن کارکردگی ہے، اسے سراہو۔ مثلا دن رات ایک بندہ کام کرتا رہے، آپ کی نظر میں کوئی اس کی قیمت نہ ہو، یہ اس کے حوصلوں کو بٹھا دے گی، لہذا اس کو سراہا جائے۔ اس کے اگر بڑے کام ہیں تو اگر وہ خود عوامی طبقے سے ہے تو نظر انداز نہ کر دو، عوامی طبقے سے بھی ہے تو اسے ابھارو۔ ایران کے اندر رہبر معظم نے انہی نکات کی بنیاد پہ ان کے اندر یہ حسن سیاست نظر آتی ہے۔ اگر ایک گمنام انسان ہے معاشرے کے اندر لیکن اس کی خدمات ہیں، حسن کارکردگی ہے،
تو اس کا نام لے کے رہبر معظم ذکر کرتے ہیں اور اس کی کارکردگی کو ذکر کرتے ہیں. یعنی تو اس لیے امام علیہ السلام جناب مالک اشتر کو یہ بات لکھی، کسی کے کام کا اگر معمولی ہے لیکن منصب بڑا ہے تو معمولی کام کو منصب بڑے ہونے کی وجہ سے بڑا بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرو، اور اگر کسی کا کام بڑا ہے لیکن خود اس کا جو منصب ہے وہ چھوٹا ہے، مثلا عوامی بندہ ہے، ایک عام سا طالب علم ہے، ایک عام سا مثلا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی خود مثلا چھوٹے منصب ہونے کی وجہ سے اس کے کام کو تم مت بٹھا دو. میں تیزی سے متن عہد نامے کا پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ ایک بڑا حصہ ہمارے پاس اس عہد نامے کا ختم ہو جائے گا اور ایک دو موضوعات ہمارے انشاءاللہ بچ جائیں گے جو کہ ہم آئندہ آنے والے دروس میں دیکھیں گے. امام فرماتے ہیں جب ایسی مشکلیں تمہیں پیش آئیں جن کا حل نہ ہو سکے اور ایسے معاملات جن میں تمہیں شبہ لاحق ہو جائے، ہوتے ہیں ایسے بڑے معاملات کہ نہیں پتہ یہ سچ ہے، حق ہے یا یہ حق ہے، تو ان میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ نے جن لوگوں کو ہدایت کرنا چاہیے ان کے لیے فرما دیا کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحبان امر ہوں، اور اگر تمہیں کسی بات پر اختلاف ہو جائے، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 58، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متفق علیہ ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واضح آشکار تعلیمات پہنچی ہیں ان کی پر تم عمل کرو. آگے دیکھیں جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس کو ملاحظہ کریں، اور یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے، لوگوں کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، ہر شعبے کے اندر ہی یہ نوعیت پیش آ جاتی ہے، کیونکہ حکومت اسلامی کا ایک بہترین تجربہ مکتب تشیع کو فقہائے تشیع کے ہاتھوں میں، عادل اور انتہائی بابصیرت فقہا کے ہاتھوں سے جو تجربہ ہو رہا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو روشن کر دیا آج کے دور میں. یہ جو جملہ ہے کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو، لوگوں کے کون سے معاملات؟ لوگوں کے شعبہ جات کے اعتبار سے معاملات بنتے ہیں، اس لیے رہبر معظم کے ہر شعبے کے اندر ان کا ایک نمائندہ موجود ہے، ہر شعبے میں. اور پھر شعبہ جات کے اندر ذیلی شعبے ہیں، اگر کوئی ایک ایسا ذیلی شعبہ ہے کہ جس کی اہمیت بڑھ چڑھ کر ہے اور وہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے، ادھر بھی ان کا خصوصی نمائندہ ہے. پھر نمائندے کئی قسم کے ہیں، مذہبی اور فرہنگی نمائندہ ہے، بعض نمائندے جنہوں نے خبر رسانی کا کام کرنا ہے، بعض نمائندے جنہوں نے فقط پیغام پہنچانا ہے، بعض نمائندے مالیات کے اعتبار سے ہیں، مختلف نمائندے ہیں. یہاں پر بھی اسی طرف حقیقت میں اشارہ ہے کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے اشخاص کو منتخب کرو. بعض قبائل ہیں، عدالتوں کے مسائل ہیں، قضاوت کے مسائل ہیں، مالیات کے مسائل ہیں، لیکن کس کو تم منتخب کرو؟ جو تمہارے نزدیک تمہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو. سب سے بہتر کو چننے کے لیے آپ کو ایک اوصاف کی لسٹ بنانے پڑے گی. اسے کہتے ہیں کریکٹر شیٹ. آج کے دور میں یہ دفاتر کے اندر بھی بنتی ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی دفاتر ہیں ان کے اندر یہ انسان کے کریکٹر کے اعتبار سے وہ ایک شیٹ بناتے ہیں یا ایک اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ باطل بھی یہی کام کرتا ہے، غربی جو حکومتیں وہ بھی یہ کام کرتی ہیں. اس اساس کے اوپر پھر اس کے عہدوں کو پھر آگے لے کے جایا جاتا ہے. لہذا بہتر رعایا میں کون بہتر ہے آپ اوصاف بنا دیں، ان اوصاف کے اوپر جو اترتا ہوا دکھائی دے گا وہ نزدیک ہوتا چلا جائے گا. لہذا پھر آگے فرماتے ہیں جو واقعات کی پیچیدگیوں سے ضیق میں نہ پڑ جاتا ہو. ہوتے ہیں نا لوگ ادھر سے ایک مسئلہ لے کے آ جائے، کوئی ادھر سے مسئلہ لے کے آ جائے تو وہ لوگوں سے تنگی میں نہ پڑ جاتا ہو. بعض ہوتے ہیں نا ایک نے آ کے ایک بات کی، پھر دوسرے نے بات کی، تو تیسری دفعہ تو وہ لوگوں کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے، شور مچانے لگ جائے گا. یہ ہم نے ایسے منظر آئے روز آپ کو بھی اپنی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں. ابھی یہ چند دنوں پرانی بات ہے کہ یہاں پہ کئی علماء کی یہ سیرت ہے کہ وہ قربانی کو بڑے پیمانے پہ انجام دیتے ہیں اور عوام الناس میں
عام طور پہ پھر اس کے پیکٹ بنا کے تقسیم کرتے ہیں۔ تو تقسیم کرنے والا تو عملہ ہی ہوتا ہے، پیچھے تو کوئی عالم دین یا مجتہد ہوتے ہیں، لیکن تقسیم کرنے والا ایک عام بندہ ہے۔ تو یہ ہمارے مؤسسے کے 2-3 گلیوں میں پیچھے ایک وہ گھر ہے، گھر کا ایک چھوٹا سا دروازہ انہوں نے کھولا ہوا تھا۔ اب وہ گوشت تقسیم کر رہے ہیں این دوپہر کا ٹائم، جس میں عموماً لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گوشت کی تقسیم جو ہے، گوشت ایک تو مہنگا بہت ہے، نمبر 2 کثیر عوام بہت بڑی تعداد ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی۔ تو انہوں نے یہ عقل مندی ضرور کی کہ این دوپہر کا ٹائم، کیونکہ گلیاں سنسان ہوتی ہیں، ادھر سے جو گزر رہا ہوگا وہ لیتا جائے۔ لیکن اس میں بھی خواتین کا ایک بہت زیادہ رش بن گیا، اور مثلا کوئی 50-60 بندے کھڑے ہیں۔ اب وہ جھپٹتے ہیں آس پاس میں، کیونکہ ہر ایک کو گرمی کی وجہ سے جلدی بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے کہ ختم نہ ہو جائے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ پیکٹ پیچھے کم ہی ہوں گے۔ اب خواتین ہیں، ان کا زور زیادہ چلتا ہے، تو وہاں پہ جو مرد تھا وہ ایک قسم کا مارنے کے اوپر آ گیا، اتنا بفر گیا کہ وہ قریب تھا کہ 2-4 لگا دے۔ دھکے تو اس نے خواتین کو دینا شروع کر دی، حالانکہ نامحرم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور چیخ کے اور دروازہ بند کر دیا۔ تو ایک عجیب سی ایک صورتحال بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام مشکلات ہیں، ہر ریاست میں ہی ہوتی ہیں۔ غریب طبقہ، پچھلی جو حکومت تھی کہ ابھی بھی اس کے صدر صاحب روحانی صاحب کو جانے میں 2 ہفتے باقی ہیں، انہوں نے بہت سارے مسائل کریٹ کیے، بہت زیادہ۔ مثال کے طور پہ ایران کے اندر، کیونکہ ایران بجلی فروخت کرنے والا ملک ہے کہ جو دیگر ممالک کو فروخت کرتا ہے، روحانی صاحب نے ایران کو ایسی حالت میں پہنچا دیا کہ اس سال مختلف پورے ملک کے اندر 2-2 گھنٹے 1-1 گھنٹہ لائٹ جاتی ہے، اور انہیں اب باہر سے بجلی لینے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو غربت بھی اسی طرح سے عام ہوئی، انہوں نے کئی عرصے سے گوشت کھایا ہوا ہی نہیں ہے، یا گوشت کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، تو وہاں پہ گھرانے بیتاب ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ضیق میں نہ پڑے ان واقعات سے، تنگ نہ ہو جو اس کی طبیعت، اسی جگہ پہ لوگوں کو منظم کرے۔ مثلا آرام سے کھڑا ہو جائے، دروازہ بند کر دے، اور کہے کہ اگر آپ لائنیں بنا لیں گے تو مل جائے گا، لائنیں نہیں بنائیں گے تو نہیں ملے گا۔ پھر خود ہی لائنیں بنوائے، یا اپنی نفری بڑھا دے، تقسیم کرنے سے پہلے کچھ سوچے، کوئی پلان بنائے کس طرح سے تقسیم باعزت طریقے سے پہنچانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں روش اس کائنات میں یہی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی عطا کیا ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ عطا کیا۔ مثلا ماں کا دل اللہ نے نرم کیا، اس نرم ہونے کی وجہ سے رحمت اس کے دل میں رکھی، وہ زحمت اور محنت کر کے پکاتی ہے، پکا کے پھر وہ دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اجرت بھی طلب نہیں کرتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ کس طرح خوبصورت طریقے سے اللہ نے پہنچایا انسانیت کو۔ تو یہی عزت کا طریقہ، پہنچانے میں بہت عزت کے طریقوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ آگے آپ دیکھیں کہ جو واقعات کی پیچیدگی میں ضیق میں نہ پڑ جائے، اور نہ جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں آتا ہو۔ لوگ آتے ہیں، جھپٹ پڑتے ہیں، جھگڑا کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، تہمتیں بھی لگائیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ پاکستان میں ایک پرانی بات ہے، کافی بڑا مدرسہ ہے، ان کے مدیر جو ہیں وہ خود انہوں نے یہ واقعہ سنایا، یعنی تقریباً آج سے 35 سال پرانی بات ہے۔ عراق کے اندر جو مسائل تھے تشیع کے، اس کی وجہ سے بڑی تعداد ہجرت کر گئی، تو پاکستان بھی بہت سارے عراقی آئے۔ تو وہ ایک عراقی آتا تھا اور پیسے مانگتا تھا۔ اب اس دور میں رقم بھی اتنی زیادہ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی، اور مدارس میں تو بالکل ہی نپی تولی پہنچا کرتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے آ کے نا الزامات لگانے شروع کر دیے کہ ہم خمس دیتے ہیں، تم کھا جاتے ہو، سارا مال تمہارے پاس آتا ہے، کیوں تم ہمارا مال ہمیں نہیں دیتے؟ پھر خوب گالیاں دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں بالکل خاموش رہا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا، اور کرنا بھی کچھ نہیں چاہیے۔ مثلا ایک بندہ گالم گلوچ پہ اتر آئے، آپ اس کے ساتھ الجھ کے اور گالم گلوچ دیں، تو یہ تو ایسی ہی مثال ہے کہ گندا پانی آپ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ نے پتھر مار کے اور اس کے چھینٹے اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ خاموشی کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔
بہرحال اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، خاموشی سے وہ چلا گیا۔ لیکن اگر یہاں سے مقابلہ ہوتا اور ادھر سے ایک جھگڑے کی نوبت آتی، پھر تو لاب آ جاتے، پھر باہر بھی فضا نکلتی، تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ آپ جتنی کوشش کریں گے اتنی ہی آپ کا دامن آلودہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو زندگی میں یہ مسائل دفاتر میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ دفتروں میں ایک مثال کے طور پہ ہیڈ بن گیا اور بڑا بد زبان ہے، لوگ بے تربیت ہوتے ہیں، کسی کی بد زبانی کی عادت ہے، کسی کی مال چوری کرنے کی عادت ہے، کوئی کام چور ہے، مختلف طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ بد زبان والے سے تو بڑے مسائل دفاتر میں، دفتر والوں کو زیادہ تر جہاں پہ جابز پیشہ افراد ہیں وہ ان مشکلات سے گزرتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں نہ آ جانا ایسے فرد کو، البتہ ادھر برعکس کی صورت ہے کہ عوام میں سے ایسے اٹھیں گے، کیونکہ عوام میں کوئی بڑا تکلیف دے، بڑا سختی میں رہنے والا ہو، یا گزشتہ حکمرانوں کی سیرت دیکھ کے بہت بدظن ہوا ہو، وہ تو آ کے چڑھ دوڑے گا۔ تو امام فرماتے ہیں یہاں پہ تم بڑے حلم سے، بردباری سے کام لو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اب دو صفات ہوگی، ایک تو واقعات اور مسائل سے تنگی میں نہیں پڑتا، نمبر دو کوئی آگے سے لڑنے جھگڑنے آ جائے، یہ لڑے جھگڑے گا نہیں، نمبر تین اپنے کسی غلط نقطہ نظر پہ اڑ نہ جاتا ہو، ضد میں نہ آ جائے، میں نے کہا تو بس تم کر کے رہو، تم نے نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، ادھر سے نکل جاؤ، فلاں کرو، میں یہ تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حکم نہیں چلا، اس نے اپنی حکم چلا لیا، تو وہاں پہ تم دیکھو کہ اللہ کا حکم تو نہیں اس نے توڑا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں توڑا تو اسے فرصت دی جائے، اسے مہلت دی جائے، اس کی عزت برقرار رکھی جائے۔ اگرچہ مشکل ہوتا ہے، انسان کو اپنا نفس بڑا عزیز ہوتا ہے، اپنے نفس، یہ تو جن کے ہاتھ میں تھوڑی بہت قوت آتی ہے وہ آزمائش میں پڑتے ہیں، جن کے پاس مثلا قوت ہی نہیں ہے وہ آزمائش میں، مثلا کوئی ہیڈ بنا ہی نہیں ہے وہ آزمائش میں بھی نہیں پڑا۔ جب ہیڈ بن جائے اور آپ جس کے اوپر ایک کچھ مثلا دباؤ ڈالنے کی قوت رکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے دباؤ ڈالا اور دباؤ ڈالنے میں اب آپ کے پاس ہوگا یہ فرصت آتی ہے کہ آیا اس کے مثلا عزت نیلام کر دی جائے، اسے دھکے دے کے نکال دیا جائے، یا اس کی خطاؤں کو درگزر کریں، اسے معاف کر دیں، اس سے نرمی کا احساس کریں۔ ناگواریاں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں، کچھ غصے کا اظہار ہو جائے، لیکن حد ظلم میں نہ آئیں، ظلم کی حد کے اندر نہ آئیں، لہٰذا اپنے کسی غلط نقطہ نظر پہ، اور اگر وہ خود ہی غلطی پر ہو اور اگلا ٹھیک ہو تو یہاں پہ ضد میں نہ آئے۔ نہ حق کو پہچان کے اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پر بار محسوس کرتا ہو، حق جان لے تو اب اسے حق پہچاننے میں بڑی مشکل اور مشقت پیش آئے، تو نہیں، حق کو فوراً لے لے۔ حق جب آتا ہے تو کڑواہٹ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو رکھا ہی ایسا ہے، ایسی کڑوی چیز ہے جو انسانی وجود میں مٹھاس کو برپا کر دیتی ہے، یعنی اختیار کرنے میں کڑوا ہے، اختیار ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حق اللہ تعالیٰ نے خلق ایسے کی ہے، ان الحق ثقیل مریء، نہج البلاغہ میں امام کا فرمان ہے، بہاری ہے اور کڑوا ہے، بہاری بھی ہے اور کڑوا بھی ہے۔ ان الباطل خفیف وبیء، باطل ہلکا بھی ہے اور وبا کی طرح پھیلتا ہے، جس میں فوراً لوگ جمع ہو جائیں، بھاگے بھاگے لوگ آئیں، سمجھ لیں کوئی اس میں گڑبڑ ہے۔ لہٰذا حق کو اختیار کرنے میں اپنے اوپر بار محسوس نہ کریں، نہ اس کا نفس ذات طمع پر بہک جاتا ہو، یعنی لالچ اندر آیا تو بہک گیا اس کا نفس، اور نہ بغیر پوری طرح چھان بین کیے ہوئے سرسری طور پہ کسی معاملہ کو سمجھ لینے پہ اکتفا کرے، یعنی جب اس تک ایک معاملہ پہنچا قبل اس کے کہ وہ اس کی چھان بین کرے فوراً ہی حکم صادر کر دیا۔ یہ والے مسائل بہت زیادہ ہیں اداروں کے اندر، مثلا دینی اداروں میں بھی بہت ہیں۔ مثلا ایک بندے نے آ کے مدرسے کے مدیر کو خبر پہنچائی فلاں طالب علم اس طرح فلاں ہے، شاید ہی کوئی مدرسے کو آپ مستثنا قرار دیں، عمومی طور پہ بہرحال ہماری زندگی سے کوئی ایسا مدرسہ نہیں گزرا کہ جہاں پہ یہ والے مسائل پیش نہ آئے ہوں۔ قبل اس کے کہ اس بیچارے طالب علم کی بات سنی جاتی، اس کے اوپر حکم بھی جاری کر دیا گیا، اسے ڈانٹ بھی پلا دی گئی، اس کے لیے طرح طرح کے مسائل بھی سزا کے طور پہ ایجاد کر دیے گئے، اور بعد میں پھر خبر ہوئی کہ نہیں، اس کا یہ قصور نہیں تھا،
امام فرماتے ہیں کہ جلد بازی سے کام نہ لو، ایک معاملہ آئے تو چھان بین کرو اس کی، کئی جگہوں سے اسے پوچھو، اس کے معاملے کی دقت میں جانے کی کوشش کرو، کیوں اس نے ایسا کیا ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، سمجھانے کے لیے کوئی اور تدبیر اختیار کرو۔ مثلا کہیں کہ اپنے کسی انہی کے دوستوں سے کہیں کہ فلاں بندے کو سمجھانے کی کوشش کرو، کئی ایسے ذرائع بنتے ہیں۔ لہذا بغیر چھان بین کیے ہوئے سرسری طور پہ کسی کے معاملے کو سمجھ لینے پہ اکتفا نہ کر لیتا ہو، شک و شبے کے موقع پہ قدم روک لیتا ہو، دلیل اور حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، جہاں پہ دلیل ہے، جہاں پر حجت ہے اسے اہمیت دیتا ہو، فریقین کی بخشا بخشی سے یعنی دو افراد کے جھگڑنے سے اکتا نہ جاتا ہو، معاملات کی تحقیق میں بڑے صبر و ضبط سے کام لیتا ہو، اور جب حقیقت آئینہ ہو جاتی ہو تو بے دھڑک اس کا فیصلہ کر دیتا ہو، وہ ایسا ہو کہ جسے سراہنا مغرور نہ کر دیں، یعنی اگر اس کی تعریفیں کی جائیں تو وہ غرور و تکبر میں نہ آ جائے، اور آپس میں جو تانا بانا ہوتا ہے یعنی آپس میں جو نزاع کھڑا ہو جاتا ہے، آپس میں ٹکراؤ جنم لے لیتا ہے، وہ جانبداری پہ اسے آمادہ نہ کرے، اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ پھر یہ کہ تم خود ان کے فیصلوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا، یعنی مالک اشتر کو کہا کہ جن جن کو تم نے نصب کیا ہے، جن جن کو تم نے عہدے دیے ہیں، ان کے فیصلوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا، دل کھول کے ان کو اتنا دینا کہ جو ان کے ہر عذر کو غیر مسموع بنا دے، یعنی اتنا ان کی تنخواہوں کا معیار رکھنا کہ اگر کوئی رشوت لی، خیانت کی، کرپشن کی، تو اس کے پاس عذر نہ ہو کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میں مجبور تھا، یہ کم سے کم نہ کہہ سکے، اور لوگوں کی انہیں کوئی احتیاج نہ رہے، اور لوگوں کا وہ محتاج نہ ہو، اتنا عطا کرو کہ وہ لوگوں کی طرف نہ دیکھے کہ لوگ مجھے کچھ دے دیں، اپنے ہاں انہیں ایسے باعزت مرتبے پہ رکھو کہ تمہارے درباری لوگ انہیں ضرر پہنچانے کا کوئی خیال نہ کر سکیں، یعنی اس کو باعزت اور قوت دو، اتنی قوت دو کہ اگلا اس کی لیے جو چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تھوڑا اسے ڈر لاحق ہو کہ اس کے پاس اتنی قوت ہے، یہ استعمال کر سکتا ہے، تاکہ وہ تمہارے التفات کی وجہ سے لوگوں کی سازش سے محفوظ رہ سکے، یعنی خصوصی اسے مقام دو، خصوصی اسے مرتبہ دو، خصوصی اس کو عزت افزائی اس کی کرو، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ بڑا ان کے قریب ہے۔ اس بارے میں انتہائی بالغ نظری سے کام لینا، یعنی دقت سے کام لو، شعور سے کام لو، کیونکہ اس سے پہلے یہ دین بد کرداروں کے پنجے میں اسیر رہ چکا ہے، یعنی یہ مالک تم سے پہلے جو حکومتیں تھیں اس کے حاکم بد کردار تھے، اور ان بد کرداروں کے ہاتھوں میں یہ ریاست اور دین تھا جس میں نفسانی خواہشوں کی کار فرمائی تھی، اور اسے دنیا طلبی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ پھر اپنے عہدے داروں کے بارے میں نظر رکھنا، ان کو خوب آزمائش کے بعد منصب دینا، منصب میں امام نے بڑی سختی کی، خوب آزمائشوں کے بعد منصب دینا، کبھی صرف رعایت اور جانبداری کی بنیاد پہ انہیں منصب نہ دینا، یعنی تمہارا تعلق ہے، تمہارے علاقے والا ہے، یہ والی چیز تو ہم دینی طبقے سے دور کرنا محال نظر آتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی طرفداری نہ کرے، علاقے سے بڑا گہرا ربط جڑا ہوتا ہے، علاقے والے سے ٹکراؤ لینا، علاقے والے نے مثلاً آپ کو بلا لیا ہے اسے نہ کرنا، ایک بڑا انسان کو بھاری لگتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اپنے دلوں کو سخت کر لو، علاقے والے تم سے یا دوستان جو تمہارے دوست ہیں وہ تم سے کوئی مطلب پورا نہ کر جائیں، یہ انسان کی امانت داری یا ایمان نہیں ہے کہ اس نے اگر مثلاً استاد مقرر کرنا ہے، چلو ہمارے مدرسے والا ہو جائے، چلو میرا دوست ہو جائے، چلو میرے علاقے والا ہو جائے، کسی کو ووٹ دینا ہے، چلو یار یہ میرے مدرسے والا تھا، میرا دوست تھا یا میرا علاقے والا تھا، یہ جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ میرا مدرسے والا، یہ میرا دوست، یہ میرا علاقے والا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ وہی دنیا داری دور جہالیت ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی بنیاد پہ، عدالت کی بنیاد پہ، یہ عقل مندی ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ یار اگر میں نے اس کو لے آیا تو چلو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ میں آہستہ آہستہ چیزیں آ جائیں۔ یہ بے شعور لوگ یہی کام کرتے ہیں، یہ شعور والا کام نہیں ہے۔ یہ تو ہر کوئی یہی پلان بناتا ہے، یار میں اس کو جوڑ لوں گا، فلان جوڑ لوں گا، ہمارا گروپ مضبوط ہوگا، پھر ہم آرام سے کام کریں گے۔ اگر کام ہی کرنا ہے بے لوث ہو کے کام کرے، سیاست کام کے اندر سیاست نہ چلے۔
اس وقت اداروں کو بالخصوص ہمارے قومی ادارے جو گورنمنٹ کے ہیں اور دینی ادارے، ان کو سب سے زیادہ ضرر اسی پارٹی بازی نے پہنچایا۔ پارٹی بازی نہ کرے، اس کا موقف واضح ہو، اس کی سیرت آشکار ہو اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس لیے امام فرماتے ہیں رعایت اور جانبداری کی بنیاد پر، کسی کی طرفداری کی بنیاد پہ تم منصب نہ دینا، اس لیے کہ یہ باتیں ناانصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہیں۔ یہ جو انسان جو ہے نا وہ طرفداری کرنے لگ جاتا ہے، دوست کی طرفداری ہو گئی، اپنے کلاس فیلو کی طرفداری ہو گئی، اپنے علاقے والے کی، یہ بے ایمانی کا سرچشمہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایمان اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے یہ طرفداری کر رہا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ منتظری کو اسی بنیاد پہ ولایت فقیہ سے ہٹا دیا۔ اتنا یہ اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنے داماد کی طرفداری کی اور پے در پہ طرفداری کی، انہوں نے اپنے داماد کے بھائی کے بیٹے کی طرفداری کی، یعنی ان کے داماد کا غالباً بھتیجا تھا، حقیقت میں ان کا داماد ہی ملوث تھا، لیکن بھتیجا جو ہے وہ پھر پھانسی بھی چڑھا۔ اور ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جو آزمودہ اور غیرت مند ہوں، آزمودہ یعنی تجربہ کار، ان کی خدمات ماضی میں رہ چکی ہوں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ آپ کے سامنے جن کا ماضی ہے خدمت کے طور پہ، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو ابھی آشکار ہوا، دونوں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کا ماضی خدمات کی صورت میں موجود ہے اور ایک ابھی آ کے بڑے دعوے کر رہے اور بڑا باصلاحیت آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو تجربہ کار ہے وہ مافوق ہے، کیونکہ آپ کو اس کا یقین ہے، اس کی زندگی، اس کی سیرت، یہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ اور غیرت مند ہو، غیرت مند یعنی دین کے اوپر حملہ ہو، دین کو نقصان پہنچ رہا ہو یا دینی اقدار کو نقصان پہنچے، یہاں پہ غصہ غضب میں آ جائے۔ بس اب ملک پہ حملہ ہو رہا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، پریشانی نہیں ہے، قوم کو غلام بنایا جا رہا ہے، پریشانی نہیں ہے۔ یہ حاکم نہیں ہے، یہ تو شیطان ہے کہ جو اوپر آ گیا۔ لہذا غیرت دینی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسے خاندانوں میں سے جو اچھے ہوں، یہ تھوڑا دقیق نقطہ ہے، اس کو کسی اور مورد میں بیان کریں گے۔ خاندانوں کی جب بات آتی ہے، عموماً دین اسلام ابتدا میں نسب کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن جو بعد کے مراحل ہیں اس میں خاندانی معیارات کو دین اسلام اہمیت دیتا ہے۔ ایک اچھے خاندان کے اندر اچھی روایات اور عادات پائی جاتی ہیں۔ بالفاظ دیگر اسلامی معاشرے کے اندر اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ خاندانی اقدار زیادہ بڑھیں، کیونکہ جب ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، وہاں پہ مثلا ایک دسترخوان پہ باپ، ماں اور بچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو کئی اقدار ادھر جنم لیتی ہیں۔ ایک تو بابرکت ہے خاندان، ماں وہاں پہ ایک رحمت کی علامت ہے، باپ کما کے زحمت اور مزدوری کرنے والا ہے، اولاد جو ہیں وہ ان کی خدمت گزار موجود ہے۔ اس طرح سے چند خاندانی اقدار پھر ان دسترخوانوں اور ان کے طور طریقوں سے جنم لیتی ہیں۔ بہرحال خاندانوں کے اندر کئی روایات ہوتی ہیں، کئی اقدار ہوتی ہیں۔ بعض خاندان ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ مہمان نوازی میں معروف ہیں، بعض شجاعت میں معروف ہیں، بعض جو ہیں وہ حلم میں اور بردباری میں معروف ہیں۔ بہرحال ایسے خاندانوں میں سے جو اچھے ہوں، جب انتخاب کرنا تو اچھے خاندانوں کو چنو، اور جن کی خدمات اسلام کے سلسلے میں پہلے سے ہوں، یعنی خاندانوں کے اچھے ہونے میں اہم معیار کیا ہے، اسلام کے حامی ہوں اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات بھی رہ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق اور بے داغ عزت والے ہوتے ہیں، جنہوں نے بھی دین کے لیے قربانی دی، جنہوں نے بھی دین اسلام کے لیے خدمات دیں، ان کے خاندانوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ایران کے اندر انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جن کے خانوادوں میں کوئی شہید ہے یا کوئی جبہوں پہ گیا ہے یا اس کی واضح عالم کا مثلا فرزند ہے یا کسی اور طرح سے اس قوم اور ملک اور ملت کے لیے اس کی خدمات ہیں، اس کے بچوں کو خصوصی طور پہ وہ رعایت دیتے ہیں۔ مثلا اگر عالم کا بیٹا ہے یا شہید کا بیٹا ہے، اسے وہ داخلہ جلد دے دیں گے تعلیمی طور پہ، اس کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی نہیں کرتے۔ ابھی بھی یہ ہے، مثلا پاکستانیوں کو آج کل جامعۃ المصطفیٰ میں داخلہ نہ ہونے کے برابر ملتا ہے، لیکن اگر شہید کا بیٹا ہے یا عالم دین کا بیٹا ہے، اسے جلد وہ داخلہ دے دیتے ہیں۔ تو اسلامی حکومت میں بہرحال قلیل ہیں ابھی تو، لیکن بڑے پیمانے پہ ان قوانین سے استفادہ کرنا چاہیے۔
حرص اور طمع کی طرف کم جھکتے ہیں یہ جو خاندانی لوگ ہیں، اور عواقب و نتائج پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، تنخواہوں کا بلند رکھنا رشوتوں کو، کرپشن کو اور امیر لوگوں ان سے نظریں چرا لیتا ہے، یعنی کئی قسم کے فسادات سے بچ جاتا ہے۔ یہ والا بڑا ایک مسئلہ ہے، آیا تنخواہ کے دوش پہ اگر عمل کروایا جائے تو وہ عمل ہوگا؟ مثلا یہ فکرہ ہمیں اپنے حوض علمیہ میں بھی بڑا سننے کو ملتا ہے، اور باہر تو یہ سوچ ہے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھی تنخواہ دے تو پھر ہم کیوں نہیں ادھر جا کے تدریس کریں گے، اگر ہمیں اچھی سوسائٹی کے دیں تو میں وہاں جا کے بالکل ساری خدمات دوں گا۔ آیا یہ جو باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ فلاں مجھے تنخواہ دو تو میں یہ خدمات دے دوں گا، دین اسلام اس تناظر کو قبول کرتا ہے یا یہ والی بات اس کو بیان کر رہی ہے یا نہیں؟ بلکہ یہ کہ آپ اسے دینی انگیزے کے اوپر، اس کی اعلیٰ صفات کے اوپر بندے کو لائیں، اور اس بندے کو جب آپ لائیں تو خود سے اس کے لیے تنخواہوں کا معیار زیادہ رکھیں، تاکہ آپ اس کے لیے راہیں بھی آسان رکھیں زندگی بسر کرنے کی، اور اس کے اغوا کے دروازے بند کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسری بات درست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ وہ کہیں کہ استاد کو اگر زیادہ تنخواہیں دیتے یا بڑی رقم دیتے تو بڑا اچھا پڑھاتا، جو پیسے لے کے پڑھائے اس کا کیا اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیت کو وہ پیش کرے گا؟ اس نے تو مال کی خاطر سارا کام کیا۔ یعنی اگر آپ اچھی تنخواہ نہیں دیں گے تو میرے پاس علم ہے وہ نہیں پہنچاؤں گا، آپ مجھے اچھی تنخواہ نہیں دیں گے میں اچھی تبلیغ کر سکتا ہوں نہیں کروں گا، آپ اچھی تنخواہ یا اچھی میرے لیے رہائش کا اہتمام نہیں کریں گے تو میں آ کے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خدمت نہیں کروں گا۔ یہ انسان اصلاً قابل اعتماد نہیں ہے، جتنا شریف النفس ہو جائے، جتنا بھی شریف النفس قابل اعتماد نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں اپنے نفوس کے درست رکھنے میں مدد ملے گی۔ تنخواہوں کا معیار اگر آپ بلند کریں تو نفوس کو درست رکھنے میں مدد ملے گی، یعنی ثانوی حیثیت ہے، یہ بیان کرنا مقصد تھا۔ یہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ تنخواہوں کا معیار آپ اوپر کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی مولانا کے گھر کو آپ مڈل کلاس یا اس کو قوت دے سکتے ہیں، دینے میں عیب نہیں، ضرور دینی چاہیے، اس سے اسے اپنے نفس کو مضبوط کرنے میں قدرت ملے گی۔ لیکن ثانوی حیثیت، اولین حیثیت انہیں معیارات کی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ جو ثانوی حیثیت ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ بعض اوقات ایک مخلص انسان ہوتا ہے لیکن گھر کے مسائل اتنے اس کو پیش آ جاتے ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے کہ اب گھر کی وہ ضرورت کو پورا کریں، اور مجبوراً جگہ چھوڑنے پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ والے مسائل ہیں کہ اپنے نفوس کے درست رکھنے میں مدد ملے گی، اور مال سے بے نیاز وہ رہیں گے جو ان کے ہاتھوں میں بطور امانت ہے، یعنی جو امانت والا مال ہے اس سے بے نیاز رہیں گے۔ مثلا اگر کسی کے پاس دین کا مال، لوگوں کا مال پڑا ہوا ہے لیکن خود اس کی حالت بہت ہی بیچارے والی ہے، یہاں پہ خدشہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کر دے، کیونکہ نفس اس کو بار بار ابھار رہا ہے، اس کے بیوی بچوں کی خستہ حالی، اسے گھر کے غربت اور فقر مسائل، باہر کی ذلت بھری نگاہیں جو اس کے اوپر پڑتی ہیں، یہاں پہ بہت خدشہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کر لے۔ لیکن اگر آپ اس کو قوی کر دیں، تنخواہیں زیادہ دیں، اس کے گھرانے کا معیار بڑھا دیں، اندر نفس میں وسوسوں سے مقابلہ اس کا بہت قلیل ہو جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس کے بعد بھی وہ تمہارے حکم کی خلاف ورزی یا امانت میں رخنہ اندازی کریں تو تمہاری حجت ان پر قائم ہوگی، یعنی تم انہیں سزا دینے کا پورا حق رکھتے ہو۔ پھر ان کے کاموں کو دیکھتے بھالتے رہو اور اچھے اور وفادار جاسوسوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دو۔ اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جاسوسوں کا کیا کردار وارد ہوا ہے، یعنی یہ جتنے منصبدار ہیں ان منصبداروں کے پیچھے جاسوس چھوڑو، ہر بندے کے پیچھے نہیں، وہ موبائل میں کیا دیکھ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، وہ فلاں کیا کر رہا تھا۔ آپ ادارہ بناتے ہیں، چند قوانین بنا دیں، اس قانون کے تحت اگر ذمہ داری دیتے ہیں کہ یار دیکھو کیا کر رہا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے، لیکن اس کی شخصی زندگی، وہ کیا پہنتا ہے، کہاں پھرتا ہے، کس کے پاس گیا، کیوں اس کے پاس گیا، نہیں اسے جانا چاہیے تھا، اتنا دخل اندازی کریں گے یہ خلاف شرع بات بن جائے گی۔ فلا تجسسوا، کیونکہ اصل حکم یہ ہے کہ جاسوسی نہ کرو،
سوائے ان موارد کے جس میں شریعت نے دیا. اس کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان کے پیچھے جاسوس سب کے پیچھے چھوڑ دو، کیونکہ خفیہ طور پر ان کے امور کی نگرانی انہیں امانت کے برتنے اور رعیت کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کا باعث ہوگی. خائن مددگاروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہنا، یہ خیانت کار ہوتے ہیں اور عین مددگار آپ کے بن کے بیٹھ جائیں گے. ادھر قوم اور مال اور کرپشن کر کے پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں، اور آپ کے بڑے حامی ہیں، آپ کے لیے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے لیے اپنے آپ کو بچھا رہے ہیں. کہتے ہیں ان سے اپنا بچاؤ رکھو. اگر ان میں سے کوئی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور متفقہ طور پہ جاسوسوں کی اطلاعات تم تک پہنچ جائیں تو شہادت کے لیے جاسوسوں کی یہ جو اطلاعات ہیں انہیں گواہی کے لیے کافی سمجھنا اور جسمانی طور پہ سزا دینا. صرف ڈانٹ ڈپٹ کے نہ بھیج دینا، جسمانی سزا دینا، اور جو کچھ اس نے اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمیٹا ہے اسے واپس لے آنا اور اسے ذلت کی منزل پہ کھڑا کر دینا اور خیانت کی رسوائیوں کے ساتھ اسے معاشرے کے اندر روشناس کرانا، پورے معاشرے کو بتانا کہ اس نے یہ خیانت کی ہے تاکہ اس کے وجود کے اوپر یہ رسوائیاں لکھی جائیں، اور تنگی اور رسوائی کی توق اس کے گلے میں ڈال دینا، یعنی زنجیر اس کی گردن میں یہ ذلت اور رسوائی بن کے رہ جائے. ایک دفعہ یہ اگر ہمارے ملک میں ہو جائے تو پھر مشکل ہے کہ کوئی کرپشن کرے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ کرپشن کو روکنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کیا اقدام کی. کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے جس میں تاجروں کی طرف سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اسے دیکھیں گے. یہاں پہ تھا کہ منصب داروں کی طرف سے اور کرپٹ لوگوں کی طرف سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کا علاج امام علی علیہ السلام نے کیا کیا کہ امام نے معیارات کے اوپر بندوں کو لائے. اچھا، آپ معیارات میں جب بندوں کو لا رہے ہیں، معروف ہے، اچھے خاندان سے ہے، فلاں چیزیں ہیں، اس کے اندر تمام صلاحیت بھی ہیں، اب وہ کرپشن نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا. امام اب دوسرے حصے میں نہیں خیانت کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی جیب بھرو، اس کا پیٹ بھرو. مثلا بہت سارے ایسے افراد ہیں جو گناہوں کی طرف نہیں جاتے. کیوں گناہوں کی طرف نہیں جاتے؟ کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے. مثلا ایک بندہ ہے وہ بد نظری کا شکار ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی شہوت کی حص پوری نہیں ہے. ایک بندہ نعوذ باللہ مثلا ایک اور گناہ کبیرہ کی طرف بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی شہوت کی حص پوری نہیں ہے. ایک بندہ مال سے چوری کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا گھر نہیں چل رہا، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، زندگی بسر کرنے کا سرمایہ نہیں ہے. لہذا دوسرے پیمانے یعنی پہلا حقیقی ہمارے پاس وہ علاج ہے جو امام علی علیہ السلام نے پیش کیا. وہ پہلا علاج کیا ہے؟ اچھے معیارات اور اہم معیارات میں بندے کا انتخاب کرو. نمبر 2، اس کے لیے تم اس طرح سے تنخواہوں کا معیار بلند رکھو اور عزت دو. تنخواہوں کا معیار بلند رکھو گے، نفس کے اندر وسوسوں سے ٹکراؤ اس کا بہت کم ہو جائے گا، اور جو اس کے ہاتھ میں امانت ہے خیانت نہیں کرے گا. عزت دو گے تو لوگ سازشیں نہیں کریں گے، واللہ سازشیں ہوتی ہی ہوتی ہیں. لوگ جڑیں کاٹتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں، شخصیت گراتے ہیں تاکہ بندے کو آپ سے دور کر سکیں. جیسے امام فرماتے ہیں ایسے افراد کو تم قریب کرو. نمبر 3، امام علیہ السلام نے پھر سخت سزاؤں کا رکھا کہ خیانت ثابت ہو جائے، جاسوسوں کو پیچھے بھیجا، خیانت ثابت ہو جائے تو ان خیانتوں کی بنیاد کے اوپر کہ جب جاسوسوں کی اطلاعات پہنچ جائیں، اولاً جسمانی سزا دینا، نمبر 2 معاشرے میں رسوا کرنا، اسے بے عزت کرنا. پورے معاشرے میں پبلسٹی کرو کہ اس بندے نے کرپشن کی ہے، قوم کا مال کھایا ہے. یہ اس سے دروازہ بند ہو سکتا ہے. اور ہم 10 ایسے حکمران پڑھ چکے ہیں کہ جن کا امام نے محاسبہ کیا، ان میں سے بعض کے اندر واضح طور پہ ہمیں یہ امام کی چیزیں نظر آئیں کہ اور امام نے ان کے اوپر عمل بھی کیا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.